پیغمبر نے مسکرا کے کہا جس درخت کے نیچے تو نے پڑاؤ ڈالا تھا اور جہاں تو ٹھہرا تھا اس کے نیچے ایک ایسے مومن کی قبر جو حضرت ابراہیم کا ماننے والا تھا لیکن گناہگار تھا اور عذاب خدا میں مبتلا تھا، تو نے قرآن کا ایک ایسا سورہ وہاں پہ پڑھ دیا کہ جس جگہ یہ سورہ پڑھا جائے اتنی رحمت اتنی برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ سخت سے سخت اور بدترین سے بدترین عذاب میں مبتلا آدمی اس کا بھی عذاب دور ہو جاتا ہے، شرط یہ کہ عقیدہ صحیح۔ تیرے سورہ ملک میں اس کے صدیوں، حضرت ابراہیم کتنے سال پرانے ہیں؟ 40 صدیاں گزر گئی ہیں آج۔ حضرت ابراہیم کے زمانے کا گنہگار تیرے سورہ ملک پڑھنے سے ایک بات، جیسے ہی یہ بات پوری ہو، اصحاب رسول جو اسی مسجد النبوی میں جمع گھبرا کے کہتے رسول اللہ کیا یہ صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ جن کی قبر پہ پڑھا جائے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، سورہ ملک کہیں بھی پڑھا جائے، اپنے گھر میں پڑھو، فرض کیجئے وہاں قبر نہ ہو۔ یہ ایک ایسا سورہ جس کا کام ہے رحمت کو برسانا، جس کا کام ہے رحمت کو پھیلانا، خصوصاً شب جمعہ جس جگہ سورہ ملک پڑھا جائے وہاں رحمت کی بارش ہوئی۔ اب دو باتیں میں ابھی عرض کرنے والا ہوں۔ نمبر 1، یہ حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں اس لیے کہ عذاب قبر سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے سورہ ملک۔ قبرستان جائیں اور اپنے قریبی رشتہ دار کی قبر پہ یہ سورہ پڑھ کے آئیں، اپنے گھر میں ہر شب جمعہ اس کی تلاوت کریں، سورہ ملک۔ ایک اعتراض کر دی، اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم سب کے روحانی استاد خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ، جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا، یہ حسینیہ سہرہ اس کی تعمیر کے بعد جو پہلا عشرہ محرم ہوا تھا وہ بھی مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ نے پڑھا تھا۔ اس کی تاسیسی مجلس، اس کا پہلا عشرہ اولین عشرہ، وہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے اور ہم لوگ یہ جملہ ہر وقت ذہن میں رکھ کے ممبر پہ آتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ دنیا میں ایک مشغلہ لوگوں کا ہے شکار کرنا، اور ہر طرح کے شکاری ہوتے، مچھلی کے شکاری سے لے کے وہ بڑے بڑے بگ گیم ہنٹر جنہیں ہاتھی سے چھوٹا شکار نہیں چاہیے، وہ بھی ہوتے سارا دن سمندر کے کنارے بیٹھے منی مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اور ایک وہ بھی ہوتے کہ ہاتھی چاہیے، گینڈا چاہیے، چیتا چاہیے، شیر چاہیے، مگر سب سے بڑے شکاری وہ ہوتے ہیں جو مولویوں کے شکاری ہوتے ہیں۔ یہ صفحے اعضاء پہ آ کے بیٹھتے، ساری مجلس سنتے، مگر پوری مجلس میں ان کی نیت یہ ہوتی کہ مولانا نے 60 منٹ میں 59 منٹ کیا اچھی بات پڑھی، وہ نہیں، نہ سننا ہے نہ سمجھنا، 1 منٹ اگر کوئی غلطی کر گئے بس اسی کو پکڑ لیا، جیسے کہیں جنگل میں شیر نظر آ گیا اور چیتا نظر آ گیا، تو یہ ہم لوگوں کو پتا۔ لیکن بعض اعتراضات صرف دشمنی کے ہوتے ہیں، بعض اعتراضات بڑے معقول ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا مولانا اسلام میں عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا، اس آدمی نے سورہ ملک پڑھا، اس کی نیت ہی نہیں تھی کہ میں کسی مرنے والے کو ثواب پہنچا رہا ہوں، اس کی نیت ہی نہ تھی کہ اس قبر والے کو میں کوئی فائدہ دے رہا ہوں، پھر اس سے فائدہ کیسے ملا؟ بات صحیح بھی ہے، مگر اسی کی مدد سے سورہ ملک کی ایک فضیلت ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ دیکھیے کچھ چیزیں دوا اسپرے کی طرح، ایک چیز ہوتی ہے ٹیبلٹ، کیپسول، شربت، یہ دوا جو آدمی کھائے گا اسی کو فائدہ ہوگا۔ فرض کیجئے کہ میں اور آپ دونوں مرض فیلو ہے، دیکھیے کچھ کلاس فیلو ہوتے ہیں، کچھ سفر کے ساتھی ہوتے ہیں، کچھ جیل کے ساتھی ہوتے ہیں، کچھ بیماریوں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی شوگر ہے، خدا نہ کرے آپ میں سے بھی کسی کو، آپ نے شوگر کی ٹیبلٹ کھائی، میں خالی دیکھتا رہا، فائدہ آپ کو ہوگا، مجھے نہیں ہوگا۔ دوا کا اصول یہ ہے کہ جو کھاتا ہے اسی کو فائدہ ہوتا، ورنہ تو یہ بچے کتنے خوش ہو جاتے، سامنے والے کے انجیکشن لگاؤ، یہ خالی دیکھ لیں سوئی سے بچ جا، کتنا ڈرتے ہیں یہ بچے انجیکشن کی سوئی سے۔ لیکن دوا کا اصول یہ ہے کہ جس کے لگے گی اسے فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے دوا کا اسپرے، خاص طور پر حج کے دوران یہ منظر آپ نے مکی اور مدینے میں اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ سڑک پہ جا رہے، پتہ چلا گاڑی پوری سڑک پہ سے گزری اور ایک بار دوا کا اسپرے کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا خوشبو،
اگربتی جلا دی گئی اور اسی طرح ایئر فریشنر بٹن دبایا گیا، سارا حال مہک اٹھا۔ اب جہاں اس انداز کا فریشنر چلایا جائے، آپ نے خوشبو لگائی ہو کہ نہ لگائی، آپ تک یہ خوشبو پہنچے گی ضرور، اور جس نے وہ فریشنر دبایا اس کی نیت آپ ہوں کہ نہ ہو، آپ کو خود بخود اس سے فائدہ ملے گا۔ تو کچھ دعائیں اور کچھ اعمال دوا کی طرح ہوتے ہیں، جو کرے گا اس کو فائدہ، جس کے لیے کیا جائے گا اس کو فائدہ، اور کچھ نیکیاں اسپرے کی طرح ہوتی ہیں، جس علاقے میں وہ نیکی کی جائے اس علاقے کے سارے صاحبان ایمان کو فائدہ ملے گا۔ سورہ ملک رحمت خدا کا اسپرے ہے، جہاں پہ پڑھا جائے گا سارا علاقہ رحمت والا ہو جائے گا۔ سورہ ملک میں بہت تفصیل میں جا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا اتنا جملہ کافی۔ رحمت خدا کا اسپرے ہے، ہر شب جمعہ اپنے گھر میں پڑھ کے دیکھیے، قبرستان جب جائے کسی بھی ایک مرنے والے کی قبر پہ پڑھے اور اس کے بعد اس کا فائدہ دیکھیں۔ قرآن کریم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں ایسی چیزیں نازل کی جو صاحبان ایمان کے لیے رحمت و شفا۔ لیکن یہیں پر ایک اعتراض، قبرستان میں دشمنان اہل بیت بھی ہوتے ہیں، حتیٰ یہ کہ کربلا تک کے بارے میں کہا جاتا کہ لشکر یزید اپنے لاشیں دفن کر کے گیا تو رحمت خدا کیا ان کو بھی ملے گی؟ یہ بھی اسلام کا ایک اصول۔ بعض چیزیں اسلام نے ایسی بتائی ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے، دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ صحت مند آدمی بیٹھا ہے اور بیمار بیٹھا، یہی ایئر کنڈیشن صحت مند کو فائدہ پہنچا رہا ہے، بیمار کی طبیعت اور بگڑی چلی جا رہی۔ ایئر کنڈیشن وہی ہے، اگر جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے اس طرح ایمان کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ جن کے دل میں دشمنی اہل بیت بھری ہے وہ ایمانی بیمار ہیں، ایئر کنڈیشن چلے گا ان کو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم نے قرآن میں وہ نازل کیا ہے مومن کو شفا اور رحمت مل رہی ہے، ظالم کو اسی سے خسارہ اور نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ جملہ میں نے کہا مختصر سی، اس کے حوالے سے دو مثالیں۔ مولا کی زیارت میں مولا کا لقب ہے، السلام علیک یا نعمت اللہ علی الابرار ونقمت اللہ علی الفجار، میرا سلام آپ پر، نیکوکاروں کے لیے آپ اللہ کی نعمت ہیں اور دشمنان اسلام کے لیے آپ ہی اللہ کا عذاب ہیں۔ نعمت خدا بھی علی ہیں، نقمت خدا بھی علی ہیں، رحمت لانے والے بھی علی ہیں، عذاب لانے والے بھی علی ہیں۔ نعمت لانے والے علی ہیں، یہ سلمان و ابو ذر سے پوچھو، عذاب لانے والے علی ہیں، یہ مرحب و انتر و عمر ابن عبدالغس سے پوچھو۔ ایک ہی علی ہیں، صاحب ایمان کے لیے علی کی شخصیت کچھ اور دشمنان اسلام کے لیے علی کی ہیبت کچھ اور۔ اب آئیے ایک اور حدیث، کسی خاص وجہ سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا قم، مشہد اور اس طرح کی دیگر زیارتوں پہ لوگ جاتے ہیں، بعض صاحبان ایمان کو ایک چیز کی بڑی کوفت ہوتی ہے، واپس آ کے شکایت بھی کرتے ہیں، مولانا یہ کیا وہاں کا دستور ہے کہ سارا صحن قبروں سے بھرا ہوا، ہم پاکستان اور ہندوستان کے لوگ راستے میں قبر آ جائے تو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ دائیں بائیں مڑ جائیں قبر پہ ہمارا پیر نہ پڑنے پر۔ وہاں پورا صحن قبروں سے بنایا گیا، اگر قبروں سے بچ کے چلے تو حرم کے اندر جا ہی نہیں سکتے۔ لوگ چکراتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قبریں ایک طرف ہو اور چلنے والوں کا راستہ کہیں اور؟ یاد رکھیے یہ آج کی بات نہیں، یہ طریقہ کار معصومین کے زمانے سے تھا، اور ایسا ہی ایک مومن چکرا گیا، گھبرا گیا، میں چلوں تو کیسے چلوں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتا کہ شریعت کی پابندی کر کے تو میں نے اپنی زندگی عذاب کر دی، اس لیے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو علم دین سکھانے کے لیے حوضہ علمیہ بھیجا، بیٹا عالم بن کے واپس آیا،
دیہات کا رہنے والا باپ تھا. اب بیٹا آیا, باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں باپ کو پیشاب کی حاجت. وہی کھیتوں میں ضرورت سے فارغ ہوا جاتا. باپ بیٹھا, ایک بار بیٹے نے اٹھا دیا, بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, قبلہ رخ بیٹھے, یہ حرام ہے. چلے باپ نے رخ بدل لی. بابا یہ تو آپ پشتبہ قبلہ ہوگا, یہ بھی حرام. باپ تیسرے رخ پہ جا کے بیٹھا, کہا بابا سامنے سورج چمک رہا ہے, سورج کے سامنے کراہیت. باپ نے چوتھا رخ بدلا, کہا بابا ہوا چل رہی ہے, چلتی ہوا کے سامنے مکروہ. جوتا اتار کے اتنا بیٹے کو مارا, بیٹا میں نے تجھے اس لیے عالم بنایا تھا کہ میرا پیشاب تک بند کر دے. تو کبھی زیادہ مسئلے سیکھنا مصیبت ہو جاتی. ایک بات ہم نے دیکھا کہ ہم اتنی احتیاط کر رہے ہیں, وہاں کے لوگ اتنے بے احتیاط ہیں, ہر طرف خبریں بنی. مگر یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہم نے کچھ ذرا زیادہ احتیاط اپنے سر پہ اوڑھ لی. یہ مسئلہ معصومین کے زمانے سے چلا رہا تھا. چنانچہ کل آپ نے ایک امام کی شہادت کا دن منایا. اب ائمہ طاہرین کے کیلنڈر کے حساب سے اب آ رہی ہے 7 سفر کی تاریخ کسی امام کی. اگرچہ کربلا والوں کا 20واں آئے گا, لیکن معصومین کے کیلنڈر کے حساب سے 7ویں امام کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے. انہی کی حدیث پڑھتا ہوں. راوی نے جا کے ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کیا, فرزند رسول یہ جو قبریں ہوتی ہیں ان پہ چلنے کا کیا مسئلہ. امام نے کہا چلو کوئی حرج نہیں. راوی نے کہا مولا مگر کچھ قبریں مومنوں کی ہوتی ہیں. کہا یاد رکھو جب کوئی مومن کافر کی قبر پہ چلتا ہے تو مومن کے چلنے سے کافر کو اذیت اور عذاب محسوس ہوتا, کم بخت کو اور اذیت محسوس. اور مومن جب مومن کی قبر پہ چلتا ہے تو مومن کو راحت اور آرام محسوس ہوتا. تمہارا چلنا مرنے والے کے لیے راحت و آرام لے کے آئے گا. کسی نے کہا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بھائی امام کا فرمان, لیکن ویسے سمجھ میں آتا. بعض اوقات بدن کا دبانا بڑا آرام دیتا. مالشیے تو دیکھے ہوں گے نا آپ نے, جس کو انگریزی میں مساج کرنے والے کہتے ہیں, اس میں بھی بدن دبایا جاتا, کتنا مزہ آتا, لطف محسوس ہوتا. کسی کو دبا دیجئے کسی ٹرک کے نیچے, یہ حالت ہوگی کافر کی جب ہم اس کے اوپر سے چلتے ہیں. اور کسی کی مالش کیجئے, بدن دبائیے, مساج کیجئے, یہ حالت ہوگی صاحب ایمان کی جب ہم اس کی قبر کے اوپر سے چلتے ہیں. تو کبھی چیز ایک ہوتی ہے لیکن فرق پڑ جاتا ہے اس آدمی کی حالت سے. قرآن نے کہا ہم مومن کے لیے شفا اور رحمت ہیں اور ہم ہی ظالم کے لیے خسارے اور نقصان کا سودا ہیں. تو اطمینان سے پڑھیے سورہ ملک, جہاں پہ پڑھا جائے, جہاں جہاں صاحبان ایمان گویا رحمت کا اسپرے ہو گیا. رحمتک یا ارحم الراحمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد وسلم.